زندگی کا سب سے خوفناک نقصان وہ نہیں جو آج ہو جائے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کا احساس اس وقت ہو جب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہ بچے۔ سوچئے، ایک انسان نے پوری زندگی محنت کی، اپنا سب کچھ ایک خواب پر لگا دیا، اور جب اسے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، اس لمحے سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا۔ یہ صرف ایک باغ کی کہانی نہیں، یہ ہر اس انسان کی کہانی ہے جو پوری زندگی آخرت کے لیے محنت کرے، پھر اپنی ہی غلطیوں سے اسے برباد کر دے۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 266 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ شیطان انسان کو کیسے دھوکہ دیتا ہے، اور اللہ کس کو وہ نعمت عطا کرتا ہے جو مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے، جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہو؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اگر تم یہ پسند کرتے کہ تمہاری عمر بھر کی کمائی ایک ایسے نازک موقع پر تباہ ہو جائے جبکہ تم اس سے فائدہ اٹھانے کے سب سے زیادہ محتاج ہو، اور اثر نو کمائی کرنے کا موقع بھی باقی نہ رہا ہو، کہ دنیا میں پوری عمر کام کرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں تم اس طرح قدم رکھو کہ وہاں پہنچ کر یکا یک تمہیں معلوم ہو کہ تمہارا پورا کارنامہ حیات یہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ جو کچھ تم نے دنیا کے لیے کمایا تھا وہ دنیا ہی میں رہ گیا، آخرت کے لیے کچھ کما کر لائے ہی نہیں کہ یہاں اس کے پھل کھا سکو۔ وہاں تمہیں اس کا کوئی موقع نہ ملے گا کہ اثر نو اب آخرت کے لیے کمائی کرو۔ آخرت کے لیے کام کرنے کا جو کچھ بھی موقع ہے اسی دنیا میں ہے۔ یہاں اگر تم آخرت کی فکر کیے بغیر ساری عمر دنیا ہی کی دھن میں لگے رہے اور اپنی تمام قوتیں اور کوششیں دنیاوی فائدے تلاش کرنے ہی میں کھپاتے رہے، تو آفتاب زندگی کے غروب ہونے پر تمہاری حالت بینہ اس بوڑھے کی طرح حسرت ناک ہوگی جس کی عمر بھر کی کمائی اور جس کی زندگی کا سہارا ایک باغ تھا، اور وہ باغ عین عالم پیری میں اس وقت جل گیا جبکہ نہ وہ خود نئے سرے سے باغ لگا سکتا ہے اور نہ اس کی اولاد ہی اس قابل ہے کہ اس کی مدد کر سکے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان اکثر اپنی دنیا کی حفاظت تو بہت کرتا ہے، لیکن اپنی آخرت کی کمائی کو گناہوں، ریاکاریوں اور تکبر اور غفلت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اصل نقصان وہ نہیں جو بینک بیلنس میں ہو، اصل نقصان وہ ہے جو اعمال کے خزانے میں ہو۔ کبھی صرف یہ مت سوچیں کہ میں کتنی نیکیاں کر رہا ہوں، یہ بھی سوچیں کیا میں انہیں محفوظ بھی رکھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 267۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم غماز برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔
اس کی تفسیر ہے، ظاہر ہے کہ جو خود اعلیٰ درجے کی صفات سے متصف ہو وہ برے اوصاف رکھنے والوں کو پسند نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فیاض ہے اور اپنی مخلوق پر ہر آن بخشش و عطا کے دریا بہا رہا ہے۔ کس طرح ممکن ہے کہ وہ تنگ نظر، کم حوصلہ اور پست اخلاق لوگوں سے محبت کریں؟ اس آیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم دنیا میں کسی اپنے کو تحفہ دیتے وقت بہترین چیز تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے اکثر وہ چیز نکالتے ہیں جو ہمارے کسی کام کی نہیں رہتی، کہ یہ میں نے اللہ کے نام، جیسے پرانے کپڑے، خراب چیز، گھر میں بچا ہوا کھانا، مطلب وہ چیز جو ہمارے کسی کام کی نہیں ہوتی وہ ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ یہ مال کی بات ہی نہیں، وقت، توجہ، صلاحیت اور محبت بھی اس اصول کے تحت آتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بہترین دیا ہے تو اللہ کے راستے میں بھی اپنا بہترین پیش کریں، بچا ہوا نہیں۔ آیت نمبر 268، شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ اس آیت سے جو سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ کتنی عجیب بات ہے، جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو دل میں فوراً آواز آتی ہے، اگر بعد میں ضرورت پڑ گئی تو؟ یہ آواز اکثر حساب کی نہیں، خوف کی ہوتی ہے، اور شیطان جانتا ہے کہ ڈرایا ہوا انسان بند مٹھی والا انسان بن جاتا ہے۔ ہر وہ خوف جو آپ کو اللہ کی اطاعت سے دور کرے ضروری نہیں حقیقت ہو، کبھی کبھی وہ صرف شیطان کی سرگوشی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 269، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، حکمت سے مراد صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ ہے۔ یہاں اس ارشاد سے مقصود یہ بتانا ہے کہ جس شخص کے پاس حکمت کی دولت ہوگی وہ ہرگز شیطان کی بتائی ہوئی راہ پر نہیں چلے گا، بلکہ اس راہ کشادہ کو اختیار کرے گا جو اللہ نے دکھائی ہے۔ شیطان کے تنگ نظر مریدوں کی نگاہ میں یہ بڑی ہوشیاری اور عقل مندی ہے کہ آدمی اپنی دولت کو سنبھال سنبھال کر رکھے اور ہر وقت مزید کمائی کی فکر ہی میں لگا رہے، لیکن جن لوگوں نے اللہ سے بصیرت کا نور پایا ہے ان کی نظر میں یہ عین بے وقوفی ہے۔ حکمت و دانائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کمائے اسے اپنے متوسط ضروریات پوری کرنے کے بعد دل کھول کر بھلائی کے کاموں میں خرچ کر دے۔ پہلا شخص ممکن ہے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں دوسرے کی بنسبت بہت زیادہ خوشحال ہو، لیکن انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا جز ہے۔ اس چھوٹے سے جز کی خوشحالی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایاں زندگی کی بدحالی مول لیتا ہے وہ حقیقت میں سخت بے وقوف ہے۔ عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سرمایہ ہی سے اس ہمیشگی کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا۔ اس آیت میں جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ علم ہر انسان حاصل کرتا ہے، لیکن حکمت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ حکمت یہ ہے کہ انسان جان لے کب بولنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، کب خرچ کرنا ہے، کب رک جانا ہے، اور ہر فیصلے میں اللہ کی رضا کہاں ہے۔ اللہ سے صرف رزق نہ مانگیں، ایسا دل بھی مانگیں جو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر سکے، کیونکہ بہت سے لوگ مال کی کمی سے نہیں، حکمت کی کمی سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ یعنی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 71، صحیح مسلم حدیث نمبر 1037۔ شیطان انسان کے ہاتھ خالی نہیں کرتا، پہلے اس کا دل خوف سے بھر دیتا ہے، اور اللہ صرف مال نہیں دیتا، وہ حکمت دیتا ہے، اور حکمت انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کر دیتی ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 270 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔